یہ کہا کرتے تھے کہ جمعیت کا ہر رکن اس کتاب کو پڑھے تاکہ جمعیت علماء کے تعمیری جو منصوبہ بندی ہے، اس کا کام ہے، اس کا طریقہ کار ہے، اس کا مشن ہے، وہ سمجھ میں آئے۔ اس کتاب کو ہم پڑھ رہے تھے تو ایک عجیب و غریب بات جو ہے پڑھنے کو ملی، بس اسی ایک بات کا مذاکرہ میں اپنے ساتھیوں سے کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت مولانا اخلاق حسین صاحب قاسمی رحمہ اللہ نے اس کتاب میں ایک بڑی عجیب بات لکھی۔ فرمایا کہ دیکھو، ہم لوگ جمعیت علماء سے وابستہ ہیں، ہم جمعیت کے اراکین ہیں، ہم جمعیت کے ممبر ہیں، ہم جمعیت کے عہدیدار ہیں، کوئی تعلقے کا ذمہ دار ہے، کوئی ضلع کا ذمہ دار ہے، کوئی منڈل کا ذمہ دار ہے۔ حضرت نے سوال کیا کہ سوال یہ ہے کہ ہم جمعیت سے کیوں وابستہ ہوئے؟ ہماری جمعیت تحریکیں تنظیمیں بہت ساری ہیں، لیکن ہماری جمعیت علماء سے جو وابستگی ہے اس کی بنیاد کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ پھر لکھا اس کے اندر کہ بھئی شاید آپ کے ذہن و دماغ میں یہ آ سکتا ہے کہ ہم اس لیے جمعیت سے وابستہ ہوئے کہ یہ جمعیت علماء حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ کی جماعت ہے۔ ہم اس لیے جمعیت علماء سے وابستہ ہے کہ یہ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کی جماعت ہے۔ ہم اس لیے جمعیت سے وابستہ ہے کہ یہ مجاہد ملت حضرت مولانا حفظ الرحمن سیوہالوی کی جماعت ہے۔ ہم اس لیے وابستہ ہے جمعیت علماء سے کہ یہ جو ہے مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب کی جماعت ہے۔ اس جماعت میں ان اکابرین کا خون پسینہ، اس جماعت کی بنیادوں میں ان اکابرین ملت کا اخلاص چھپا ہوا ہے۔ عام طور پر جب بھی کسی سے سوال کیا جاتا ہے، حضرت نے لکھا کہ یہی جواب ملتا ہے کہ یہ ہمارے اکابر کی جماعت ہے، یہ ہمارے بزرگوں کی جماعت ہے، اس لیے ہم جو ہے اس کو ساتھ وابستہ ہوئے اور اس پلیٹ فارم سے ہم قوم و ملت کی خدمت بھی کر رہے ہیں اور دینی رہبری اور رہنمائی کا فریضہ بھی انجام دے رہے ہیں۔ لیکن حضرت نے لکھا اس کتاب کے اندر کہ یہ جو تعلق ہے وہ سطحی قسم کا اور کمزور قسم کا تعلق ہے، بس ایک عقیدت والا تعلق ہے۔ جیسے حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب رحمہ اللہ نے دامت برکاتہم نے ایک جگہ خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ میں بچپن میں چونکہ آنکھ کھولا تو مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کے خانوادے کے اندر جہاں صبح و شام مسلک دیوبند کے تحفظ اور اس کی جو ہے تبلیغ و تشہیر کی بات ہوتی تھی، تو اس لیے میں ابتدا میں مسلک دیوبند کا تقلیداً جو ہے میں مسلک دیوبند کو مبنی بر اعتدال پر مبنی مسلک جانتا تھا۔ لیکن جب میں بڑا ہوا اور دنیا کے چپے چپے میں، دنیا کے طول و عرض میں گیا اور دنیا کے ہر مسلک ہر مذہب والوں کی کتابوں کو پڑھا، تو اب اس عمر میں پہنچ کر یہ کہتا ہوں کہ اب تک میں مسلک دیوبند کو تقلیداً مسلک اعتدال کہتا تھا، لیکن اب تحقیقاً کہتا ہوں کہ مسلک دیوبند ہی پورے مسالک کے درمیان مبنی بر اعتدال اور عین کتاب و سنت کے مطابق ہے۔ اب تقلیداً نہیں کہہ رہا ہوں، اب تحقیقاً کہہ رہا ہوں، محبت میں عقیدت میں نہیں کہہ رہا ہوں، تحقیقاً کہہ رہا ہوں۔ تو حضرت مولانا اخلاق حسین صاحب نے اس کتاب میں لکھا کہ ہم لوگ صرف اس بنیاد پر جمعیت سے وابستہ ہوئے کہ یہ شیخ الاسلام کی جماعت ہے، شیخ الہند کی جماعت ہے، مفتی اعظم کی جماعت ہے، مجاہد ملت کی جماعت ہے، تو ہمارا یہ تعلق انتہائی کمزور تعلق ہے، عقیدت والا تعلق ہے۔ بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم جمعیت علماء کے نظریے کو سمجھیں، جمعیت علماء کی آئیڈیالوجی کو سمجھیں، جمعیت علماء کے دستور کو سمجھیں، اور اس کے بعد ہم جمعیت علماء سے وابستہ ہوں کہ یہ ایک عقیدت اور محبت کی بنیاد پر قائم کی ہوئی جماعت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نظریاتی اور جمہوری اور دستوری جماعت ہے، جس کی ایک بنیاد ہے، جس کا ایک دستور ہے، جس کا ایک نظریہ ہے، جس کا ایک سوچ ہے، جس کی ایک فکر ہے۔ اس فکر اور اس نظریے، اس دستور اور اس منصوبہ بندی کی بنیاد پر ہم اس سے متفق بھی ہیں، اور ہم پوری شرح و بسط کے ساتھ اور پورے انشراح قلب کے ساتھ ہم اس جماعت کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جمعیت علماء کے نظریے کو جانیں، ہمارے بزرگوں کا نظریہ کیا ہے۔ ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہمیں دنیا کیا کہتی ہے، ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں۔ شروع ہی سے ہمارے بزرگوں کا یہی نظریہ رہا۔ وہ نظریہ یہ ہے کہ اس ملک میں تقسیم سے پہلے کا ایک نظریہ تھا، آزادی سے پہلے کا ایک نظریہ تھا، آزادی ہونے کے بعد اور ملک کی تقسیم کے بعد جو ہمارے بزرگوں نے جو نظریہ قائم کیا، وہ نظریہ تھا عدم تشدد کا نظریہ۔
امن و امان والا راستہ، ہر مسئلے کا حل تشدد کے بغیر بات چیت کے ذریعے سے ہر مسئلے کو ہم حل کریں، ہر مسئلے کو حل کریں۔ ہم تشدد والا راستہ، ہم بدامنی والا راستہ، ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والا وہ طریقہ ہم نہیں اپنائیں گے۔ اس کے لیے دنیا ہمیں کیا کہتی ہے، دنیا ہماری پگڑیاں اچھالتی ہے، دنیا ہماری عزتوں کا نیلام کرتی ہے، ہمیں کہنے دیجئے، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ بس میں ایک چھوٹی سی مثال دے کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ملک کی تقسیم کے بعد آپ جانتے ہیں کہ پنجاب وغیرہ کے علاقوں میں کئی مساجد کو استبل خانے بنا دیے گئے تھے، جانوروں کو باندھنے کی جگہ بنا دی گئی تھی۔ اس وقت میں پورے ملک میں احتجاج ہونے لگا، پورے ملک میں مساجد کی بازآباد کاری کے لیے جدوجہد ہونے لگی۔ تو اسی وقت میں دیوبند کی سرزمین پر نوجوانوں نے ایک بہت بڑا احتجاجی اجلاس رکھا، اس اجلاس کے اندر سب سے پہلے انہوں نے حضرت حکیم الاسلام قاضی طیب صاحب نور اللہ مرقدہ کو دعوت دی۔ حضرت حکیم الاسلام قاضی طیب صاحب رحمہ اللہ، آپ جانتے ہیں کہ حضرت حکیم وقت تھے اور دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے۔ آپ تشریف لائے اور آپ کی ایک حکیمانہ اور انتہائی بصیرت افروز آپ نے خطاب کیا، لیکن وہ خطاب تشدد والا نہیں تھا، وہ خطاب بھڑکانے والا نہیں تھا، وہ خطاب جذبات میں لانے والا نہیں تھا۔ تو نوجوان جو ہے مطمئن نہیں ہوئے اس خطاب سے، اور اس کے فوراً بعد دوسرا ایک جلسہ رکھا، دوسرے ہی دن رکھا جلسہ، اور اس جلسے میں مجاہد ملت حضرت مولانا حفظ الرحمان سیہاروی رحمہ اللہ کو، جو جمعیت علماء کے جنرل سیکریٹری تھے اور پارلیمنٹ کے ممبر بھی تھے، ان کو مدعو کیا۔ حضرت مجاہد ملت اس اجلاس میں تشریف لائے اور مائک لیا اور اپنے خطاب کا سلسلہ ان الفاظ میں شروع کیا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ حضرات کی خواہش کیا ہے، تمنا کیا ہے کہ میں ایک انتہائی جوشیلی اور جذبات بھری تقریر کروں اور آپ حضرات کو خوب جذبات میں لاؤں، خوب بھڑکاؤں، خوب نعرے بازی کی جائے۔ فرمایا کہ الحمدللہ اس کی میرے اندر پوری طاقت ہے، میرے اندر اتنی طاقت ہے کہ ایک تقریر سے پورے ملک میں آگ لگا سکتا ہوں، پورے ملک میں کوہرام مچا سکتا ہوں، لیکن اس سے ہمارا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، اس سے ہمارا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ ہمارا مسئلہ بات چیت کے ذریعے سے حل ہو سکتا ہے، اور ہم چاہیں گے کہ ہم بات چیت کے ذریعے سے مسئلے کو حل کریں۔ دیگر تنظیمیں، دیگر جماعتیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو آتے ہیں اور آ کر جو ہے روڈوں پر نکلتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، راستہ روکتے ہیں، بسوں گاڑیوں پر ہم پتھراؤ کرتے ہیں، تو دنیا یہ کہتی ہے کہ یہ لوگ کام کر رہے ہیں، یہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ جمعیت کیا کر رہی ہے؟ جمعیت کیا کر رہی ہے؟ جمعیت کا کام میدانوں میں نہیں، جمعیت کا کام بات چیت کے ذریعے سے، جمعیت کا کام گاؤں دیہاتوں کی غریبوں کی خدمت اور مدد کے ذریعے سے، اور حکومتوں میں بات چیت کے ذریعے سے اپنے مسائل کو حل کروانا، روڈوں پر نہیں بلکہ بیٹھ کر بات چیت کے ذریعے سے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں نے پنڈت جی سے بات کی، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیے، اگر یہ مسئلے کو آپ عوامی مسئلہ بناتے ہیں، تو پھر ہمارے لیے اس مسئلے کا حل بہت مشکل ہے۔ اس لیے کہ جب مسئلہ کوئی عوامی بن جاتا ہے تو ہمیں اکثریت کو بھی دیکھنا ہے، اقلیت کو بھی دیکھنا ہے، اور ہماری ووٹ بینکنگ کو بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ اور اگر عوامی مسئلہ نہ بنائیں اور بات چیت کے ذریعے سے وہ مسئلے کو حل کر دیں، تو ہم ایک مہینے کے اندر آپ کو جو ہے 200 مساجد کی چابیاں حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ 200 مساجد کو اگر آپ روڈوں پر آتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، تو پھر مسئلہ وہ عوامی بن جاتا ہے۔ عوامی بنتا ہے تو پھر ہماری بھی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، ہم اکثریت کو ناراض کر کے اور ان کے ووٹوں کو برباد کر کے ہم جو ہے آگے کام نہیں کر سکتے، ہماری کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں۔ حضرت نے یہ واقعہ سنایا اور کہا کہ دیکھو بات ہوئی ہے، اور انشاءاللہ مسئلہ بات چیت کے ذریعے سے حل ہوگا، ہمیں احتجاج کی ضرورت نہیں۔ تو جو مسئلے کو بات چیت کے ذریعے سے حل کیا جا سکتا ہے، ان مسائل میں قوم کو تشدد میں لانا، بھڑکانا، جذباتی بیانات کر کے قوم میں واویلا مچانا، یہ ہمارے بزرگوں کا نظریہ ابتدا سے نہیں رہا۔ اس لیے ہر مسئلے میں ہم سب سے پہلے ہم اپنے اراکین جمعیت ضلع بیدر سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ ہم جمعیت علماء سے وابستہ ہوئے بہت سے ذمہ دار عہدیداران بھی ہیں، ذمہ دار بھی ہیں، تو ہم سب سے پہلے جمعیت کے نظریے کو سمجھیں، جمعیت کے نظام کو سمجھے، اس کی
آئیڈیالوجی کو سمجھیں، اور اس کے بعد جو ہے ہمارے بزرگوں نے جو طریقہ تقسیم ملک کے بعد سے جو اپنایا ہے اسی نہج کو اپنانے میں یاد رکھیے میرے دوستو، ہماری بھی کامیابی ہے اور قوم و ملت کی بھی کامیابی ہے۔ یاد رکھیے دنیا والے اس وقت میں بہت کچھ کہتے ہیں، ہم تو اپنے ساتھیوں سے یہی عرض کرتے ہیں کہ ملک کدھر جا رہا ہے اور ملک کے اندر جو ہے کیسے کیسے حالات آ رہے ہیں، کیسے کیسے قوانین آ رہے ہیں۔ یاد رکھیے کسی قانون سے ہمارے مذہب کا بال بیکا بھی نہیں بگڑے گا انشاءاللہ، کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا۔ ایک قانون بنائیں، 1000 قانون بنانے دیجئے، ہمارے مذہب کا بال بیکا نہیں کر سکتے، لیکن یاد رکھیے ان کے 100 قانون بنانے سے کچھ نہیں ہوگا، لیکن سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا اگر اس وقت میں ہوگا جب ہم اپنے اکابر سے بے اعتماد ہو جائیں، ہمارا اعتماد ہماری قیادت سے اٹھ جائے، تو یاد رکھیے پھر ہمارا ملک اسپن بننے سے کوئی نہیں روک سکتا، ہمارا ملک قرطبہ بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ وہاں یہی ہوا کہ قانون نہیں بنے، وہاں سب سے پہلے اعتماد کو ختم کیا گیا ہے۔ اس وقت بھی پوری ملک میں یہی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہماری قیادت سے ہمارا اعتماد ختم ہو جائے، ہماری قیادت سے ہمارا اعتماد ختم ہو جائے۔ عوام کے اندر یہ ذہن بنایا جا رہا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے، ویسا ہو رہا ہے، کیا کر رہے ہیں بڑے لوگ، کیا کر رہے ہیں جمعیت علماء، اس قسم کے باتوں کو چلا چلا کر اعتماد کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسے وقت میں ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے ایک ایک رکن کی، ہمارے ایک ایک ذمہ دار کی ذمہ داری ہے کہ وہ گاؤں گاؤں گلی گلی جائے اور جا کر اپنی اس تنظیم اور اپنی اس جماعت کے ساتھ لوگوں کو وابستہ کرے، ہماری ان قیادت پر اعتماد کرے۔ یہ وہ قیادت ہے جو بے لوث ہے، جن کا سیاسی کوئی مقصد نہیں، نہ دنیاوی مقصد ہے، ایک ہی مقصد ہے، وہ قوم و ملت کا مفاد ہے، قوم و ملت کا مفاد ہے۔ ہر وقت سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کر رہے ہیں کیا، ہماری قیادت کیا کر رہی، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ 1857 کی شکست کے بعد ٹھیک 9 سال کے بعد 1859 کے اندر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد قائم کرے ہمارے بزرگوں نے، جس کا مقصد تھا مجاہدین آزادی کو تیار کرنا۔ اس وقت میں پورے ملک میں دنیا نے مذاق اڑایا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اس وقت میں لڑائی کا موقع ہے، جنگ کا موقع ہے، 55,000 علماء کو پھانسی دی گئی ہے، یہ علماء جو ہے مدارس قائم کر رہے ہیں، یہ علماء مدارس قائم کر رہے ہیں، لیکن ان کی دور رس نگاہیں تھی کہ انہی مدارس کے ذریعے سے مجاہدین آزادی کو پیدا کیا جائے، اور اسی دارالعلوم دیوبند کا پہلا شاگرد شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی وہ آئے، اور انہی کے شاگرد شیخ الاسلام حسین احمد مدنی آئے، اور انہی کے ذریعے سے اللہ نے اس ملک کو آزاد کروایا۔ ہمارے بزرگوں کی پالیسی وقتی نہیں ہوتی، دور رس ہوتی ہے، جس کو ہم جیسے کمزور دماغوں کو سمجھ میں نہیں آتی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس وقت میں ہمارا جو جمعیت سے وابستگی ہو، اس کے نظریے کو، اس کے نظام کو، اس کے طریقے عمل کو سامنے رکھ کر ہو، اور پھر انہی کی ہدایات کے مطابق ہم کام کریں۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں، ہمارے علماء کو، ہمارے احباب کو شکوہ ہوتا ہے، قوم پوچھ کے نہیں دیکھ رہی، قوم جو ہے عزت نہیں دے رہی، قوم مقام نہیں دے رہی، ہم وہ ہے، ہم فلاں ہیں۔ یاد رکھیے، میں نے قرآن کریم کی جو آیت شروع میں پڑھی تھی، اس میں اللہ نے یہی فرمایا کہ دیکھو جو زبد ہوتا ہے، جو جھانگ ہوتی ہے، فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، اس کو معمولی ہوائیں اور جھونکے بہا لے جاتی ہے، لیکن اقتدار پر، مسکنت پر کون قائم رہتا ہے؟ مکس اقتدار اللہ کس کو دیتے ہیں؟ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ، جو انسانیت کی نفع کے لیے کام کرتا ہے، قوم و ملت کے نفع کے لیے کام کرتا ہے، اللہ اسی کو مکس اور اقتدار اور سلطنت اور عزتیں دیتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اور جمعیت علماء کا کام کیا ہے؟ وہی کام ہے جو نبی نے فرمایا، مَن يَنْفَعُ النَّاسِ، جو انسانیت کے نفع کے لیے کام کرے، مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ انسانیت کے نفع کے لیے کام کرے، جس کو نبی نے خیر الناس فرمایا، خیر الناس فرمایا کہ بہتر آدمی وہی ہے جو نفع انسانی کے لیے کام کرے۔ تو بہرحال جمعیت علماء کے اس عظیم پلیٹ فارم سے اللہ رب العزت نے ہم سب کو وابستگی نصیب فرمائی ہے، اس پر ہمیں اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے، لیکن میرے بھائیوں ہمیں اس کا حق بھی ادا کرنے چاہیے، ہمیں اس کا حق بھی ادا کرنا چاہیے۔ ہم 10 روپے دے کر ممبر بنے ہیں، 100 روپے دے کر ایکٹیو ممبر بنے ہیں، اللہ نے ہمیں کوئی عہدہ یا پوسٹ دیا ہے، تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کے تقاضوں کو پورا کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ اور توفیق عمل نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔